جب ہم کسی چیز کو شیئر کرتے ہیں اس کو عام نہ سمجھا کریں۔ آپ کی ایک پوسٹ کی جو شیئرنگ ہے رحمت بھی بن سکتی ہے اور وہ زحمت بھی بن سکتی ہے۔ فرحان آصف نامی ایک لڑکا ہے، وہ ڈی ایچ اے لاہور کا رہائشی ہے۔ اس نے ایک فیک سی ویب سائٹ بنائی ہوئی، اس سے انتشار پھیلا لندن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ایک بہت بڑی خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ خبر تو میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں۔ پہلے یہ ہے کہ جو فیک نیوز ہے ان کے بارے میں قرآن نے، احادیث نے ہمیں کہا کہ جب کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، یعنی کہ جو خبر دینے والا ہے، جو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ یا زبانی یا جہاں پہ بات کر رہا ہے، اس کی اپنی کیا حیثیت ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے، وہ کس لیول کا، کس معیار کا بندہ ہے، اس کی اخلاقیات کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم کسی چیز کو شیئر کرتے ہیں تو اس کو عام نہ سمجھا کریں۔ آپ کی ایک پوسٹ کی جو شیئرنگ ہے یا ایک گروپ میں شیئر کرنا کسی چیز کو، وہ رحمت بھی بن سکتی ہے اور وہ زحمت بھی بن سکتی ہے۔ وہ آپ کے لیے بھی زحمت بن سکتی ہے، وقتی طور پہ اس کے بڑے آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، پکڑ ہوتی ہے، قانون حرکت میں آتا ہے۔ اور قانون کیسے حرکت میں آتا ہے آج کل بہت آسان ہے۔ یہی خبر میں نے آج آپ سے شیئر کرنی ہے۔ لندن میں 3 بچیوں کا قتل ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہوتا ہے، سول سوسائٹی وہاں باہر نکل آتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ایک ہمارا فرحان آصف نامی ایک لڑکا ہے، وہ ڈی ایچ اے لاہور کا رہائشی ہے۔ اس نے ایک ایسے فیک سی ویب سائٹ بنائی ہوئی، 3 ناؤ ویب سائٹ اس کا نام ہے۔ اس فیس بک کے اوپر اس کا کام یہی تھا کہ وہ فیک خبریں مغرب اور یورپ کے ممالک کی اکٹھی کرتا تھا اور وہاں پہ لگا دیتا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے جب مغرب یورپ کو پاکستان میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے وہ دیکھ رہا تھا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے بیٹھ کے میں ان ممالک کو واچ کروں گا اپنی ویب سائٹ کے لیے، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لیے، تو میرے جتنے زیادہ کلک ہوگا تو پیسے زیادہ آئیں گے، ریٹ وہاں کا زیادہ ہے۔ اس نوجوان نے یہ حرکت کی، بیٹھا وہ لاہور میں ہے، پاکستان میں بیٹھا ہے، اور اس کی جو فیک خبریں تھیں اس سے انتشار پھیلا لندن میں۔ وہ مرکزی کردار ہے، اور ہمارے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے ایک نوجوان پکڑا ہے، اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ فیک خبریں پھیلاتا تھا۔ اب دیکھیے کہ جب اس نے فیک خبریں پھیلائیں اور بی بی سی جیسا جو بڑا ادارہ ہے وہ اس سے رابطہ کرتا ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ نے خبر کہاں سے لی، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ایک ایسا صحافتی ادارہ ہے، اور صحافتی ادارے کے پوری دنیا میں صحافی پھیلے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کی اپنی پرسنل لیول پہ ویب سائٹ تھی۔ تو جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی آپ گرفتاری کے بعد آپ نے یہ کیوں کہا بی بی سی سے، اس نے کہا میں نے اپنے آپ سے توجہ ہٹانے، کوئی اس کا نمائندہ نہیں تھا پوری دنیا میں، صرف اس کی اپنی ویب سائٹ تھی، کوئی چند لاکھ روپیہ وہ کما رہا تھا، اور اس کی جو ایج تھی وہ صرف 31 سال تھی، اور ڈی ایچ اے میں کرائے پہ اس نے گھر لیا ہوا تھا۔ اس طرح کے جو فیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں بھی نہیں رہتے، وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں۔ اور پولیس نے آئی ٹی وی پہ جب اس کی ایک تصویر چلی کہ شک ہوا، تو جو فیس ٹریس ٹیکنالوجی جو ہے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی تصویر کو چیک کیا گیا اور اس تک پہنچا گیا۔ اب یہ بھی خبر پوری ہے، اس پہ کبھی ہم بات کریں گے۔ فیس ٹریس جو ٹیکنالوجی ہے، اس میں صرف آپ کا ایک چہرہ آئے گا اور آپ کی جو ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ تو آج یہی آپ کو بتانا تھا کہ آپ اپنی خبروں کو، اپنے ایک لائک کو، اپنے ایک شیئر کو کسی گروپ میں چیز جب شیئر کرتے ہیں تو پوری دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ کیا کریں۔ جب تک آپ کو کسی بات کی پوری طرح تصدیق نہیں ہو جاتی وہ خبر آگے شیئر نہ کیا کریں، اور فیک خبر کو آگے نہ پھیلائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی کوئی ویڈیو، ایسا کوئی کلپ، ایسی پوسٹ جو بے شک آپ کی نہ ہو، آپ اس کو آگے پھیلا دیں گے تو خدا نہ خواستہ وہ سچی بھی ہوگی، تو کل نہ جانے سال 2 سال بعد ایکشن ہوگا اور آپ گرفت میں آئیں گے۔ اب دیکھیے اسی نوجوان کی میں دوبارہ تھوڑی سی بات کر لوں کہ یہ بیٹھا لاہور میں تھا، برطانوی گورنمنٹ نے پاکستانی گورنمنٹ سے رابطہ کیا،
اور سسٹم ایکٹیو ہوا، اس کو پکڑا گیا، یہ اریسٹ ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نوجوان جو لاکھوں روپے کما رہا تھا، اتنا چلاک تھا، اتنا شاطر تھا، اتنا مکارہ آدمی تھا، یہ پاکستان سے باہر نہیں جاتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میں جن ممالک میں اپنی نیگیٹو جو میری ایکٹیویٹیز ہیں اس سے ذریعے میں ایکٹیو ہوں یا ان کی سوسائٹی کو میں متاثر کر رہا ہوں، باہر بھی نہیں جاتا تھا۔ صرف ایک دفعہ یہ سعودی عرب عمرہ کے لیے گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا باہر وزٹ نہیں ہے۔ یہ اس نے پاکستان میں بیٹھ کے پاکستانیوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا اور باہر کی دنیا کو پاکستان میں رہ کے متاثر کر رہا تھا، ان کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ تو میں یہی آپ سے کہوں گا کہ محتاط رہیے، اب وہ دنیا نہیں ہے، اب آپ کا ایک ایک لمحہ دیکھا جاتا ہے، اور اب تو موبائل آپ کی باتیں سنتا ہے۔ جب آپ مثلا اگر آپ اپنے موبائل کے پاس بیٹھیں 3 دن، آپ کسی بھی کمپنی کا نام لیں یا آپ کہیں کہ جی مجھے تھرماس چاہیے، مجھے جی کافی مشین چاہیے، یا فلاں میں نے بک لینی، کوئی ایشوز کا ذکر کریں گے تو آپ دیکھیں 24 گھنٹوں کے بعد جو آپ بار بار بات کرتے ہیں وہی چیزیں آپ کے موبائل پہ بار بار، آپ کے فیس بک، آپ کے ایکس پہ، آپ کے انسٹاگرام، اس کے اوپر بار بار آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ہے ٹیکنالوجی کا لیول، یہ ہے ٹیکنالوجی کا معیار، دنیا آگے بڑھ چکی ہے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو پوزیٹیو رویے میں آگے بڑھائیں، نیگیٹو رویے سے باز آ جائیں، تاکہ کل آپ کے خلاف کوئی ایسا ایکشن نہ ہو جس سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔